نہیں، ہم اہل سنت کا اعلان ہے، پیغمبر دنیا میں آئے ہیں، ایک پیغمبر کا یارانہ ہے جسے صحابہ کہتے ہیں، ایک پیغمبر کا گھرانہ ہے جسے اہل بیت کہتے ہیں، اہل بیت کا پیغمبر کے صحابہ سے، پیغمبر کے یارانے کا، پیغمبر کے گھرانے سے احترام کا رشتہ ہے، تعلق کا رشتہ ہے، عقیدت کا رشتہ ہے، کیونکہ حضور پاک نے ان دو طبقوں کو کھڑا کیا ہے۔ اگر ہم حدیث پاک میں دیکھیں، اگر ہم قرآن کریم میں دیکھیں، ان دو طبقوں کی محبت نظر آتی ہے۔ ابھی عزیز مولانا محمد حمزہ آپ کے سامنے بات کر رہے تھے کہ حسینی کردار یہ ہے کہ دونوں میں محبت ہے۔ میں اسی جملے پہ کہتا ہوں، محبت کا مطلب کیا ہے، تعلق کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں یاد رکھنا، میرے پاک نبی نے بتایا صحابی النجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، صحابہ ستارے ہیں، پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ میرے پاک نبی نے بتایا مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح فمن رکبها نجا ومن تخلف عنها هلك۔ کشتی نوح کی مانند اہل بیت ہے، جو نوح کی کشتی میں بیٹھ گیا تھا علیہ السلام کامیاب ہوا تھا، جو ہٹ گیا تھا ناکام و رسوا و ذلیل ہوا تھا۔ تو پتہ چلا صحابہ ستارے ہیں، اہل بیت کشتی نوح ہے، جو دوئے غیور ہو، کبھی غور تو کرنا، کبھی توجہ تو رکھنا، کبھی تفکر تو کرنا اس بات پہ کہ میرے پاک نبی نے صحابہ کو ستارہ، میرے پاک نبی نے اہل بیت کو کشتی کیوں بتایا ہے؟ تو پھر ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو کشتی چلتی ہے وہ پانی میں چلتی ہے، وہ دریا میں چلتی ہے، وہ سمندر میں چلتی ہے۔ تو کشتی چلتے ہوئے ایک کنارے سے دوسرے کنارے میں پہنچتی ہے، تو پھر کشتی نے جو راستہ دیکھنا ہے وہاں اشارے نہیں ہیں، وہاں پر روڈ نہیں ہے، وہاں پر موٹر وے نہیں ہے، وہاں پر انڈس ہائی وے نہیں ہے، وہاں پر جی بی روڈ نہیں ہے۔ کشتی نے چلنا ہے تو کشتی بان بتاتے ہیں، کشتی کے ناؤ خدا بتاتے ہیں، کشتی کے ملاح بتاتے ہیں، جہازوں کے ڈرائیور بتاتے ہیں کہ ہم ستاروں سے مدد لیتے ہیں۔ ہمیں بتایا سنایا سمجھایا یہ کیا ہے کہ اس ستارے کو دائیں رکھو گے، اس کو بائیں رکھو گے، فلاں منزل پہ پہنچو گے، اس ستارے کو آگے رکھو گے، اس کو پیچھے رکھو گے، فلاں منزل پہ پہنچو گے۔ تو پتہ چلا کشتی ستاروں سے رہنمائی لے کے پار ہو جایا کرتی ہے۔ حضور پاک نے بتایا لوگوں اہل بیت کی کشتی میں بیٹھو، صحابہ سے رہنمائی لو، اہل بیت سے یاری لگاؤ، صحابہ سے دلداری رکھو، اہل بیت سے محبت رکھو، صحابہ سے رہبری لو۔ تو پتہ چلا جس کے دل میں محبت اہل بیت ہے، جس کے دل میں پیارے صحابہ ہے، یہ کامیاب ہے۔ اس سے فیصلہ ہو گیا کہ محبت رکھنی پڑے گی۔ اور محبت کسے کہتے ہیں؟ ایک عربی شاعر نے کہا لو کان فی حبک صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب مطیع۔ کہ تمہیں پتہ نہیں ہے محب الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة۔ رواه الامام الهمام الترمذي في جامعه۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ میرے معزز دوستو، آج 23 جولائی 2025 بروز بدھ ہے، اور میں یہاں جدوئی کی سرزمین پر ذکر فاروق و حسین رضی اللہ عنہما کانفرنس سے معنون اس مقدس پروگرام میں آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، حضرت حسین کا، حضرت فاروق کا یہ تذکرہ آج ہمارے یہاں عنوان کا محور اور موضوع ہے۔
لیکن میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہتا ہوں، مجھ سے قبل بھی حضرت عمر کی سیرت کا بیان ہوا، میرے بعد بھی ہوگا۔ اگر آپ مجھے صرف سیرت حسینی دے دیں تو میرے خیال میں بیان کرنا میرے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے طے کیا ہے کہ میں حضرت حسین کو تفصیلاً آپ کی خدمت میں رکھوں، تاکہ اس بات کو مدلل مبرہن کیا جائے کہ ہم حضرت حسین کو مکمل مانتے ہیں، ادھورا؟ بولیے بولیے، ادھورا؟ مجھے غیرت سے جواب چاہیے، میں نعروں کا قائل نہیں ہوں لیکن جواب کا قائل ہوں۔ ہم حضرت حسین کو، جس نے ہاتھ کھڑا کیا ذرا بلند آواز سے، ہم حضرت حسین کو پورا مانتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے، شان حسینی آپ نے سنی ہوگی، یقیناً میں نہیں کہتا آج سے پہلے نہیں سنی ہوگی، لیکن میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، آج تک حضرت حسین کا یا بچپن سنایا جاتا ہے یا حضرت حسین کا شہادت کا معاملہ بتایا جاتا ہے۔ پیچھے قریب میں رکھیں، تھوڑا پیچھے کریں۔ حضرت حسین کی جوانی کو نہیں سنایا جاتا، بچپن تو 7 سال کی عمر تک ہے جب رسالت باب دنیا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بطور نانا حضرت حسین کے سر اقدس پہ بطور شفیق موجود تھے، تو وہ عمر 7 سال ہے۔ اس کے بعد پھر شہادت سنائی جاتی ہے۔ میرا سوال ہے، حضرت حسین کی عمر 58 سال ہے، 7 سال کا بچپن سناتے ہو، 58 سال کی شہادت سناتے ہو، درمیان کے 50 سال کیوں نہیں سناتے؟ جوانی حسینی کیوں نہیں بتاتے؟ حضرت حسین نے جو اپنی جوانی گزاری ہے کیوں نہیں سنایا، کیوں نہیں بتایا جاتا؟ تو میرے خیال میں 2 وجہ ہیں، یا تو اسٹڈی نہیں ہے، مطالعہ نہیں ہے، دلائل تک رسائی نہیں ہے، نہ واقفیت ہے، یا پھر واقفیت ہے، مطالعہ ہے، معلومات ہے، نالج ہے، جان بوجھ کے نہیں بتایا جاتا۔ کیونکہ حضرت حسین کے یہ 50 سال صحابہ کرام کے ساتھ پیار و محبت میں گزرے ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ مودت و عقیدت میں گزرے ہیں۔ یہ حضرت حسین کے 50 سال صحابہ کرام کے ساتھ تعلق و الفت میں گزرے ہیں، بتایا نہیں جاتا۔ کیونکہ اگر جوانی بتائیں گے تو بتانا پڑے گا 2.5 سال خلافت صدیقی ہے تو حسینی کردار کیا ہے، 10 سال خلافت فاروقی ہے، حسینی کردار کیا ہے، 12 سال خلافت عثمانی ہے، حسینی کردار کیا ہے، 4.5 سال خلافت حیدری ہے، حضرت حسین کا کردار کیا ہے، 6 ماہ خلافت حسنی ہے، حضرت حسین کا کردار کیا ہے، 19.5 سال خلافت معاویہ ہے، حضرت حسین کا کردار کیا ہے۔ اگر اس کو ہم شمار کریں، آپ کیلکولیٹر سامنے رکھیں، حضرت حسین کی کل عمر 7 سال ہے، ابو بکر کی خلافت 2.5 سال ہے، تو اس سے پتہ چلا 9.5 سال حسین کی عمر ہے، ابو بکر کی خلافت پوری ہے، پھر 10 سال خلافت عمر ہے تو حسین کی عمر 19.5 سال ہے، پھر 12 سال خلافت عثمانی ہے تو حضرت حسین کی عمر 31-32 سال ہے، پھر 4.5 سال خلافت حیدری ہے تو حضرت حسین کی عمر 36.5 سال ہے، پھر 6 ماہ امام حسن کے ہیں تو حضرت امام حسین کی عمر 37 سال ہے، پھر 19 سال 6 ماہ حضرت معاویہ کا دور ہے تو حضرت حسین کی عمر 57 سال ہے، 58 سال میں شہید ہے، 6 سال یزیدی حکومت سے ٹکر ہے۔ یہ معاملہ پورا حسینی عمر کا ہے۔ اگر بتائیں گے حضرت ابو بکر سے تعلق سنانا پڑے گا، عمر سے تعلق بتانا پڑے گا، عثمان کی شفقتیں بتانی پڑے گی، علی کا تعلق بتانا پڑے گا، صلح حسن میں شمولیت بتانی پڑے گی، رواداری معاویہ میں ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت بتانی پڑے گی۔ اس لیے نہیں بتاتے، لیکن ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم آدھا دین نہیں بیان کرتے، ہم پورے دین کی بات کرتے ہیں۔ میں نے رائے کے ممبر پہ مولانا جمشید علی خان رحمہ اللہ سے سنا تھا
हामजा, वो बड़ा प्यारा जुमला दावत व तबलीग वालों को देकर फरमाते थे कि ऐ लोगों, पूरे दीन पर चलने में कामयाबी है, अधूरे दीन पे चलने में कामयाबी नहीं है। जब कामयाबी पूरे दीन पे है तो हम भी पूरे दीन की बात करेंगे। कामयाबी मुकम्मल मानने में है तो हम भी हुसैनी मुकम्मल की बात करेंगे। आज मैं आपकी खिदमत में रखूंगा कि अबू बकर और हुसैन का प्यार क्या है, उमर और हुसैन की मोहब्बत क्या है, उस्मान और हुसैन का ताल्लुक क्या है, अली और हुसैन की खिलाफत में मामला क्या है, हजरत हसन और हुसैन का खिलाफत में यकजहती क्या है, हजरत मुआविया और हजरत हुसैन का ताल्लुक क्या है। ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है, ये ताल्लुक है, ये अकीदत है, ये यगानत है, ये उल्फत है, ये प्यार है, इसे निस्बत कहते हैं। इसे हजरत हुसैन का इनसे प्यार बताते हैं। तो इससे पता चला ये बात भी बतानी चाहिए, सुनानी चाहिए, समझानी चाहिए, उम्मत के सामने निकाल के देनी चाहिए, ताकि ये प्रोपेगेंडा दफन हो जाए कि सहाबा की अहले बैत से नफरत थी, अहले बैत का सहाबा से प्यार नहीं था। जी नहीं, हम अहले सुन्नत का ऐलान है, पैगंबर दुनिया में आए हैं, एक पैगंबर का याराना है जिसे सहाबा कहते हैं, एक पैगंबर का घराना है जिसे अहले बैत कहते हैं। अहले बैत का पैगंबर के सहाबा से, पैगंबर के याराने का, पैगंबर के घराने से एहतराम का रिश्ता है, ताल्लुक का रिश्ता है, हकीकत का रिश्ता है, क्योंकि हुजूर पाक ने इन दो तत्वों को खड़ा किया है। अगर हम हदीस पाक में देखें, अगर हम कुरान करीम में देखें, इन दो तत्वों की मोहब्बत नजर आती है। अभी अजीज़म मौलाना मोहम्मद हमजा आपके सामने बात कर रहे थे कि हुसैनी किरदार ये है कि दोनों में मोहब्बत है। मैं इसी जुमले पे कहता हूँ, मोहब्बत का मतलब क्या है, ताल्लुक का मतलब क्या है। लोगों याद रखना, मेरे पाक नबी ने बताया, सहाबी कन्नुजू फबिही मुक्तदी तो सहाबा सितारे हैं, पैरवी करोगे हिदायत पाओगे। मेरे पाक नबी ने बताया, मस्लो अहले बैती का सफीनती लो फमन रकिबहा नजा वमन तखल्लफ अन्हा हलक। कश्ती ये नूह की मानत अहले बैत है, जो नूह की कश्ती में बैठ गया था अलैहिस्सलाम, कामयाब हुआ था, जो हट गया था नाकाम और रुसवा और ज़लील हुआ था। तो पता चला सहाबा सितारे हैं, अहले बैत कश्ती ये नूह है, जो दोइने गयूरो। कभी गौर तो करना, कभी तवज्जो तो रखना, कभी तफक्कुर तो करना इस बात पे कि मेरे पाक नबी ने सहाबा को सितारा, मेरे पाक नबी ने अहले बैत को कश्ती क्यों बताया है। तो फिर हमें ये बात समझ आती है कि जो कश्ती चलती है वो पानी में चलती है, वो दरिया में चलती है, वो समुद्र में चलती है। तो कश्ती चलते हुए एक किनारे से दूसरे किनारे पे पहुंचती है। तो फिर कश्ती ने जो रास्ता देखना है, वहाँ इशारे नहीं है, वहाँ पर रोड नहीं है, वहाँ पर मोटरवे नहीं है, वहाँ पर इंडस हाईवे नहीं है, वहाँ पर जीबी रोड नहीं है। कश्ती ने चलना है तो कश्ती बान बताते हैं, कश्ती के नाम खुदा बताते हैं, कश्ती के मल्लाह बताते हैं, जहाजों के ड्राइवर बताते हैं कि हम सितारों से मदद लेते हैं। हमें बताया, सुनाया, समझाया ये किया है कि इस सितारे को दाएं रखोगे, इसको बाएं रखोगे, फला मंजिल पे पहुंचोगे, इस सितारे को आगे रखोगे, इसको पीछे रखोगे, फला मंजिल पे पहुंचोगे। तो पता चला कश्ती सितारों से रहनुमाई लेके पार हो जाया करती है। हुजूर पाक ने बताया, लोगों अहले बैत की कश्ती में बैठो, सहाबा से रहनुमाई लो, अहले बैत से यारी लगाओ, सहाबा से दिलदारी रखो, अहले बैत से मोहब्बत रखो, सहाबा से रहबरी लो। तो पता चला जिसके दिल में मोहब्बत अहले बैत है, जिसके दिल में प्यारे सहाबा है, ये कामयाब है। इससे फैसला हो गया कि मोहब्बत रखनी पड़ेगी। और मोहब्बत किसे कहते हैं? एक अरबी शायर ने कहा, लौ कान फी हुब्बिका सादिकन लअतातहु इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउ। कि तुम्हें पता नहीं है मुहिब्ब महबूब का ताल्लुक कैसा है, तुम्हें पता नहीं है आशिक और माशूक का ताल्लुक कैसा है, और तुम्हें पता नहीं है प्यार करने वाले और प्यार हो जाने वाले का ताल्लुक कैसा है। वो कहते हैं जो मुहिब है वो महबूब से इतना प्यार करता है कि उसके प्यार की निशानी है लौ कान फी हुब्बिका सादिकन लअतातहु। मोहब्बत
میں سچا ہے تو اس کی بات مانے گا. ان المحب لمن يحب مطیع، جس کا ساتھ پیار کیا جاتا ہے اس کی بات کو تسلیم کیا جاتا ہے. جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی اتباع کی جاتی ہے. جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی اطاعت کی جاتی ہے. جس سے پیار کیا جاتا ہے اس کی بات کو مانا جاتا ہے. یہ محبت ہے. آج پتا چلا حسینی محبت جس کے دل میں ہے، جو حسین حسین کرے گا، جو علی کی محبت اپنے دل میں رکھے گا علی علی کرے گا، جو حسن کی محبت اپنے دل میں رکھے گا حسن حسن کرے گا، جو اماں فاطمہ کا پیار دل میں رکھے گا اماں اماں کرے گا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. تو اس کو محبت ابو بکر سے، محبت عمر سے، محبت عثمان سے رکھنی پڑے گی. محبت معاویہ بن ابی سفیان سے رکھنی پڑے گی، کیونکہ حسین نے ان سے پیار کیا ہے، انہوں نے حسین سے پیار کیا ہے. اگر یہ پیار رہے گا تو محبت سچی، اگر یہ محبت جھوٹی ہے تو پیار نظر نہیں آئے گی. اس سے ایک بات کھل کے واضح ہو گئی کہ محبت اطاعت کا نام ہے، محبت اتباع کا نام ہے، محبت ماننے کا نام ہے، محبت تسلیم کرنے کا نام ہے. تو میں آپ کی خدمت میں اسی لیے یہ سامنے دلائل رکھ کے پڑھنے لگا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے حسین کا تعلق کیا ہے خلفائے راشدین کی محبت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. جتنے بیٹھے ہیں ذرا بتائیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. سنیں حضرت حسین کی جوانی کی ابتدا حضرت پاک کے دنیا سے جانے کے بعد ہوتی ہے. پیغمبر کا آخری زمانہ ہے. حسین ابن علی نے حضور کے ساتھ وقت گزارا. حسین کی محبت حضور صحابہ کو بتا گئے. میں آپ کی خدمت میں موجب الاوسط طبرانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 66 حدیث نمبر 2682 مکتبہ ابن تیمیہ القاہرہ مصر سے چھپی ہے حدیث سے باہر رکھنے لگا ہوں. علی بن عباس رضی اللہ عنہما قال، ابن عباس فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے صلی رسول اللہ صلاۃ العصر عصر کی نماز پڑھائی. فلما کان فی الرابعہ، چوتھی رکعت میں تھے. اقبل الحسین والحسن، حسن اور حسین آئے. حتی رقبا علی ظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک کے پیٹھ مبارک پہ سوار ہو گئے. فلما سلم، جب حضور نے نماز کا سلام پھیرا، فضاہما بین یدیہ، دونوں کو اپنے سامنے بٹھایا. وَأَقْبَلَ الْحُسَيْنُ عَلَىٰ عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ وَالْحَسَنُ عَلَىٰ عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ. پھر حضرت حسن کو اٹھایا دائیں کندھے پہ، حضرت حسین کو اٹھایا بائیں کندھے پہ بٹھایا اور فرمانے لگے. توجہ رکھنا، حضور نے 4 سوال کیے. پہلا سوال کر کے حضور پاک نے پوچھا ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس جدًا وجدًا، لوگوں تمہیں بتاؤں ان نواسوں کی باتیں جن کے نانا نانی بھی اچھے ہیں، نواسی نواسیاں بھی اچھے ہیں. جی ہاں یا رسول اللہ ضرور بتائیں. جواب نہیں دیا. دوسرا سوال کیا. حضور فرمانے لگے الا اخبرکم بخیر الناس اما و امتا، میں تمہیں بتاؤں ان خوش قسمت بھتیجوں کے بارے میں جن کی چچا اور جن کی پھوپھی بھی اچھی، وہ بھتیجے بھی اچھے. پھر حضور نے تیسرا سوال کیا. فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالہ، تمہیں میں بھانجوں کے بارے میں بتاؤں جو بھانجے بھی اچھے، ان کے ماموں بھی اچھے، ان کی خالائیں بھی اچھی. پھر فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس ابا و امہ، تمہیں ان بیٹوں کے بارے میں بتاؤں جو بیٹے بھی اچھے، ان کے ماں باپ بھی اچھے. فرمایا یا رسول اللہ ضرور بتائیے. حضور نے دونوں پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا ہم الحسن والحسین، ایک حسن ہے ایک حسین ہے. آگے فرمایا جدہما رسول اللہ، ان کے نانا اللہ کے رسول ہیں. وجدتہما خدیجہ، ان کی نانی اماں حضرت خدیجہ ہیں. وامہما فاطمہ بنت رسول اللہ، ان کی امی حضرت فاطمہ حضور پاک کی بیٹی ہے. وابوہما علی بن ابی طالب، ان کے ابو علی بن ابی طالب ہیں. وامہما جعفر بن ابی طالب، ان کے چچو حضرت جعفر ہیں.
अम्मतुहुमा उम्मु हानी बिन्त अबी तालिब, इनकी फूफी हजरत उम्मे हानी हजरत अली की बहन है। फकालहुम कासिम इब्न रसूलिल्लाह, इनके मामू अल्लाह के रसूल का बेटा कासिम है। फकालहुमा ज़ैनब रुक़य्या व उम्मे कुलसूम बनात रसूलिल्लाह, इन हसन और हुसैन की खालाएं हुजूर की बेटियां ज़ैनब रुक़य्या व उम्मे कुलसूम है। फिर हुजूर ने ऐलान किया, फरमाया जद्दुहुमा फिल जन्नह, अबूहुमा फिल जन्नह, जद्दतुहुमा फिल जन्नह व उम्मुहुमा फिल जन्नह, व खालतुहुमा फिल जन्नह, व खालुहुमा फिल जन्नह, व हुमा फिल जन्नह, व मन अहब्बहुमा फिल जन्नह। फरमाया नाना नानी जन्नती, माँ बाप जन्नती, चाचू फूफी जन्नती, मामू खाला जन्नती, ये दो भी जन्नती, और तुम जन्नत जाने की तैयारी रखते हो, प्यार इनसे करो तो तुम भी जन्नत। ये पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा का किरदार, इनका मामला, इनका रुतबा, इनकी हैसियत, इनका दर्जा, इनका मामला बताया है। मेरे दोस्तों, हजरत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा की इज्जत फिर सहाबाए कराम ने की है। आओ मैं आपकी खिदमत में सीरत हुसैनी को खोलने लगा हूँ। अगर हजरत हुसैन की सीरत को देखें, हुजूर पाक के बाद 28 साल की उम्र खिलाफत सिद्दीक में हजरत हुसैन ने गुजारी है। 9.5 साल उम्र है। मैं खिलाफत को शुरू करने से पहले थोड़ी हजरत हुसैन की जिंदगी पर बात करना चाह रहा हूँ। ये भी तवज्जो रखना, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर पाक के बाद अपनी अम्मा की आगोश में है, अब्बू की आगोश में है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत शुरू होता है। दौरे खिलाफत सिद्दीकी में हजरत हुसैन के साथ प्यार क्या है, हजरत हुसैन के साथ ताल्लुक क्या है अबू बकर सिद्दीक का। आओ मैं आपकी खिदमत में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत हुसैन का प्यार आपकी खिदमत में रखने लगा हूँ। मेरे दोस्तों, जरा तवज्जो रखना, हजरत हसन और हुसैन का हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ कितनी मोहब्बत का ताल्लुक, कितनी अकीदत का ताल्लुक, कितने प्यार का ताल्लुक है। ये आपकी खिदमत में सबसे पहले मैं जरा रिश्ते पेश करता हूँ। हुसैन और अबू बकर के रिश्ते क्या है? हजरत अबू बकर हजरत हुसैन का पहला रिश्ता ये है, अबू बकर की बेटी हुजूर की बीवी आयशा सिद्दीका है। हजरत हसन हुसैन हुजूर के नवासे हैं तो हुजूर नाने लगे हैं। अबू बकर की बेटी हसन हुसैन की नानी लगती है। दूसरे नंबर पर रिश्ता हजरत अबू बकर की बीवी अस्मा बिन्ते उमैस है। अबू बकर के बाद इद्दत गुजारी तो अली मुर्तज़ा की शादी अबू बकर की बेवा से हुई। अली के दो बेटे मोहम्मद और इसी तरह एक बेटा यहया और आन इब्ने अली पैदा हुए हैं। ये दोनों भाई हजरत अली मुर्तज़ा के बेटे हैं, हसन हुसैन के भाई हैं। अबू बकर की बीवी के बतन से अली मुर्तज़ा की औलाद है तो अबू बकर की बेवा हजरत हुसैन की सौतीली वालिदा लगती है। रिश्ता नंबर 3 ये है, अबू बकर का बेटा मोहम्मद बिन अबी बकर जिस खातून से शादी करता है वो खातून बड़ी बहन है हजरत हुसैन की बीवी की। इससे पता चला हजरत अबू बकर का बेटा और अली मुर्तज़ा का बेटा हुसैन ये दोनों आपस में हमजुल्फ रखते हैं। चौथा रिश्तेदारी का ताल्लुक हजरत अबू बकर सिद्दीक की पोती है, नाम हफ्सा बिन्त अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर है। इसकी शादी हजरत हुसैन से होती है। पांचवा रिश्ता हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो औलाद है उसका नाम ज़ैनुल आबिदीन है। ये ज़ैनुल आबिदीन कजन और खालाजाद भाई है कासिम बिन मोहम्मद का। ये कासिम बिन मोहम्मद कौन है? अबू बकर का पोता है। ज़ैनुल आबिदीन बिन हुसैन कौन है? अली का पोता है। पता चला हुसैन का बेटा अली का पोता, कासिम का बेटा अबू बकर का पोता आपस में खालाजाद भाई लगते हैं। हजरत अबू बकर का दौरे खिलाफत शुरू होता है सिद्दीक अकबर के लिए। हजरत इमाम उकबा रहमहुल्लाह ने अल-बिहाद वल मसानी जिल्द नंबर 1 सफ़ा 299 पे उकबा बिन हारिस के वास्ते से हदीस पाक लिखी है। फरमाते हैं खरजतु मा अबी बकर बाद वफात रसूलिल्लाह वल हुसैन इब्न अली यलअबु मअस्बियान फी सिककल मदीना। अबू बकर की खिलाफत के दौर था। अबू बकर गली में निकले, हुसैन अपने दोस्तों के साथ बच्चों के साथ मदीना की गली में खेल रहे। अबू बकर हजरत अबू बकर ने इन्हें उठाया और फिर इन्हें अपनी गर्दन पे
رکھا اور پیار سے بوسہ دیا. علی دیکھ رہے تھے. فرمایا وہ یقول بأبی شبۃ بن نبی ولیس بشبۃ بن علی والعلی یذهب. علی المرتضی سے فرمایا ابو بکر نے علی نے سچی بات کہو کہ جی فرمائیے کیا بیٹا تیرا ہے مشابہ رسول اللہ کے ہے؟ نہیں تعلق تو یہ حدیث کی بنیاد کیا ہے؟ نہیں محبت تو یہ تعلق کیا ہے؟ یہاں ابو بکر صدیق کے دور میں ایک معاملے میں بات یہ ہوئی کہ یمن سے تیری سان کی چادریں آئیں. تیری سان کی چادر آئی. اسی کتاب میں ہے تو خوبصورت چادر تھی, خوبصورت چادریں تھی. ان کو کندھے پہ اس زمانے میں شعراء خطباء نقباء اپنے کندھوں پہ رکھتے تھے, فخر محسوس کرتے تھے. ابو بکر نے وہ دونوں چادریں حسن اور حسین کے کندھے پہ رکھی اور فرمایا الآن طابت نفسی, اب میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی. یہ محبت کا تعلق ہے. ہو سکتا ہے میرے یہاں سے جانے کے بعد کوئی آپ کو کہے آجی مفتی عبداللہ زدی گال کیتی ہے اب پوری کرے تو پتہ لگیا اینی لسا بھئی ابو بکر حسین دی ماں دا حق کھا گیا ہے, صدق دا باغ ہے. ابو بکر نعوذ باللہ کھا گیا ہے. اوتے نے سوچا میں اسی بات کو پورا کرنے کے لیے باغ فدق قسم کرنے لگا ہوں جو کہتے ہیں کہ باغ فدق ابو بکر نے کھایا ہے. میں نے جواب دیتے ہوئے دلیل کی دنیا میں کہتا ہوں باغ نعوذ باللہ اگر ابو بکر نے کھایا تھا تو اس پہ ڈیم نہیں بنایا تھا, وہ باغ فتح کی زمین پڑی رہی تھی. علی المرتضیٰ کا جب دور آیا تھا تو پھر علی نے وہ زمین بیٹوں کے نام کیوں نہیں کی تھی کہ اب تو ابو بکر کا دور, عمر کا دور, عثمان کا دور چلا گیا, آؤ بیٹوں ماں کا حصہ لے لو. علی نے کیوں نہیں دیا؟ مجھے بتایا جائے. حضرت علی بیٹوں کو دیتے آمدہ پتر حسن سونا حسین کن ماں کا حصہ پہلے کھا گیا نہیں مار کا میں تک دینا. تو نے کہا علی کے مرتبہ نے حضرت علی کا فیصلہ کیوں نہیں تھا مجھے بتایا جائے. چلو امام حسن کو دور آیا, وہ تو ڈائریکٹ مالک تھے, کہتے میری ماں کا حصہ مجھے دے دو. وہ کہاں گیا؟ صلح حسن کی شرائط پر بولنے والوں ان شرطوں میں یہ شرط کیوں نہیں تھی بھی ماں کا حصہ دے میں تو یہ کیوں نہیں کہا تھا؟ اس سے پتہ چلا معاملہ یہ نہیں تھا. کہل قبیہ جو توئی کے غیورو آپ کہیں گے کون سی بات تھی, میں بتانے لگا ہوں اماں فاطمہ نے حصہ نہیں مانگنا تھا. انہیں پتا تھا میرے ابا کا فیصلہ ہے لا نورث ولا نورث, یہ زمین تقسیم نہیں ہوگی. تو اماں فاطمہ کو پتا ہے میرے ابا کا فیصلہ ہے زمین تقسیم نہیں ہوگی. تو پھر فاطمہ نے سوال کیوں کیا تھا؟ وہ اس لیے کیا تھا فاطمہ 4 بہنوں کی ایک بہن ہے, 3 بھائیوں کی ایک بہن ہے, یہ چوتھی اور چہیتی بیٹی حضور کی ہے. سارے بہن بھائی حضور کے اولادیں فوت ہو گئی, اکیلی فاطمہ زندہ تھی. اس نے کہا میں چیک کروں ابو بکر کو کیا میرے ابا کا فیصلہ ابو بکر حکومت پہ آنے کے بعد کہیں بدل تو نہیں دیتا. یہ تو چیک کرنے کے لیے سوال کیا کہیں میری رعایت کر کے ابو بکر فیصلہ بدل تو نہیں دیتا. تو پھر میں کہوں گی ابو بکر آپ میرے ابا کے معاملے کو 6 ماہ بعد چھوڑ گئے, میرے ابا کے احکام کو آپ نے 6 ماہ بعد چھوڑ دیا. یقین تھا, پتا تھا, علم تھا, جانتی تھی. پھر چیک اینڈ بیلنس کے لیے ابو بکر سے سوال کیا تو ابو بکر اس امتحان میں کامیاب ہوئے. فرمایا فاطمہ اس زمین پہ انگلی رکھ تمہیں دے دیں گے, پر اس زمین پہ تیرے ابا میرے نبی کا فیصلہ ہے, تقسیم نہیں. اگر یہ بات نہ ہوتی تو علی اپنے بیٹوں کو اپنے دور میں حصہ دیتے, حسن اپنے دور میں لیتے, مجال کے دیا. اسی لیے یہ اعتراض آپ نہیں کر سکتے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اماں فاطمہ کی زمین کو کھا لیا تھا. اور فاطمہ تو جنت کی نوجوان, جنت کی خواتین کی سربراہ ہے. میں کہتا ہوں جنت اماں فاطمہ کے قدموں تلے ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ آؤ میں دلیل کی سمجھیا میں ایک شعر سمجھانے لگا ہوں. میں نے کہا لجپال گھرانہ ہے, اہل بیت کا لجپال گھرانہ
گھرانہ ہے نگینوں کی لڑی ہے، اس گھر کی غلامی بھی حکومت سے بڑی ہے۔ تم لوگ کدھر ہو باغ فراق پہ پریشان، تم لوگ کدھر باغ فراق پہ ہو پریشان، فردوس یعنی جنت وہی زہرا کے قدموں میں پڑی ہے۔ جدت کی بالکن ہے، انہوں نے تو چیک کرنے کے لیے دیکھا تھا کیا میرے ابا کی بات تو میرا ابا کا خلیفہ بدلتا ہے یا نہیں، تو کوئی نہیں بدلا۔ ابو بکر صدیق نے جب اماں کے کہنے پہ سوال میں امتحانی تھا، اس کے کہنے پر بھی حضور کا فیصلہ نہیں بدلا، تو یہ بدلا 2 نمبر نہیں ہو گیا۔ یہ واضح ہو گیا اہل بیت کی محبت رکھ گئے، اس کو آپ یوں نہیں کر سکتے کہ یوں ہو گیا تھا یوں ہو گیا تھا۔ ایسا ہوتا تو علی اپنے دور میں ان کے نام لکھ دیتے، ہاں جی یہ لے لو۔ ایک شخص نے مجھے کہا سنے سنے سنے، میں نے کہا مفتی صاحب پھنس گئے آپ لوگ۔ میں نے کہا اس دھرتی پہ کسی ماں کی کوکھ نے وہ بیٹا نہیں جنا جو علماء حق کو دلیل میں پھنسا جائے۔ بھول ہے تمہاری۔ کہنے لگا میں نے سنا علی والا حصہ کیوں نہیں گتا؟ کہتے ہیں میں بتاتا ہوں حضرت علی نے حصہ کیوں نہیں لیا تھا۔ میں نے کہا جی بتائیے۔ کہتے ہیں اہل بیت کی ترتیب ہے ان سے جو چیز غصب کر لو دوبارہ نہیں لیتے۔ میں نے کہا پکے رہنا، اس پہ نہ ہلنا۔ تم کہتے ہو اہل بیت سے جو چیز نہیں لی جائے واپس نہیں لے لیتے، یہی ہے؟ کہتے یہی ہے۔ میں نے کہا پھر تمہارا دعویٰ ہے خلافت ابو بکر غصب کر گیا تھا، علی نے اپنے دور میں خلافت کیوں لی ہے؟ اور جرأت نام کی چیز ہے، حکمت نام کی چیز ہے، طاقت شکت قوت غیرت نام کی چیز ہے۔ تو میرے سوال کا جواب دیجئے کہ باغ بدر اس لیے حیدری حکومت میں نہیں لیا گیا تھا کہ اہل بیت سے چیز غصب کی جائے وہ واپس نہیں لیتے، تو پھر خلافت راشدہ میں بھی دعویٰ تمہارا ہے کہ یہ حق علی کا تھا، ابو بکر لے گئے، عمر لے گئے، عثمان لے گئے، تو اسے بھی نہیں لینا چاہیے تھا۔ کیوں لیا؟ میرا سوال ہے صحیح وہ تینا دا حق کئی میں کہ پترا ہے تو مان گیا کہ باغ فتح حق کو نہیں ہے، حضور منع کر رہا ہے۔ جو ادھر ٹاکا ادھر ادھڑا ادھر ٹاکا ادھر ادھڑا، جرأت نام ہے تو دلیل کی دنیا میں جواب۔ یقین مانے 7 نسلیں پیدا ہو کے مر کھپ جائیں گی، اس سوال کے جواب آپ کو نہیں ملے، کیونکہ ایک جواب دے تو دوسرے میں پکڑے جائیں، دوسرے میں دے تو پہلے میں پکڑے جائیں۔ خالہ جی کے گھر کا کام نہیں ہے رسول اللہ کی جماعت پہ بولنا اور پھر اس کے بعد چپ ہو جانا۔ توجہ، دور فاروقی آتا ہے، حضرت حسین کی عمر 10 سال ہے، ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر کا دور شروع ہوتا ہے۔ حضرت عمر کے دور میں حضرت حسین کی شادی ہے، اور حضرت حسین کی شادی جس خاتون سے ہوئی ہے آؤ میں دلیل کے ساتھ ذرا اس کے حوالے کو آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں کہ حضرت حسین کی شادی ابو بکر کے دور میں کس عورت سے ہوئی؟ عمر فاروق کی فوجوں نے ایران میں حملہ کیا، یزدجر بن فیروز کی حکومت کا تختہ الٹا، یزدجر بھاگ گیا، اپنی بیٹیاں 3 چھوڑ گیا، 3 بیٹیوں کو غلام لونی بنا لیا گیا۔ صحابہ کا اخلاق دیکھا، صحابہ کا اخلاص دیکھا، یہ عورتیں مسلمان ہو گئی، یہ خواتین۔ بیٹا آپ کیسے کیمرے میں ہیں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دوسروں کے حق کھائیں؟ کسی ایک کونے میں ٹھہرو، ایک جگہ بیٹھ کے بات کریں۔ آپ کی وجہ سے پورے 100 بندے پیچھے پریشان ہو رہے۔ بھائی 5 منٹ کے لیے پانی روک لیں، پانی مجھے چاہیے، میں بول رہا ہوں یہ تو سن رہے ہیں۔ 5 منٹ کے روک لیں، توجہ راز سے نہیں نہ بیٹھے، پانی پیونا تھا میں چوپ تھی تو پی گیا۔ دلیل اور محنت کی بات ہو تو پھر توجہ سے سننی چاہیے۔ میں ایک قصہ کے ساولی سے مر گیا پاولی نے واقعہ نہیں بیٹھا سنا، یہ دلیل کے ساتھ بات۔ یہ ہمارا مورچہ میں، اس مورچے میں جنگ لڑنی پڑتی ہے دلیل کے ساتھ، یہ مذاق کی بات نہیں۔ توجہ، یہ تینوں بیٹیاں بادشاہی یزدجر کی صحابہ کا اخلاص دیکھ کے مدینہ پہنچنے سے پہلے مسلمان ہو گئی۔ تو 3 بیٹیاں ہیں، ایک کا نام کیہانے بانو، ایک کا نام مروارید بانو، ایک کا نام شہر بانو۔ ان تینوں
رشتہ جو شہزادیاں تھی صحابہ میں شہزادوں کے ساتھ ہوا. بڑی بہن کی ہانے والوں شادی ہوئی ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابو بکر کے ساتھ. دوسری بیٹی مروارید والوں شادی ہوئی عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر کے ساتھ. تیسری بیٹی شہر والوں شادی ہوئی علی کے بیٹے حسین بن علی کے ساتھ. رحمت کرم فضل احسان امتنان اللہ نے ان تینوں بہنوں کو ان تینوں عورتوں سے بیٹے دیے. ابو بکر کا پوتا پیدا ہوا نام قاسم بن محمد بن ابو بکر. عبداللہ بن عمر کا بیٹا عمر کا پوتا پیدا ہوا نام سالم بن عبداللہ بن عمر. علی المرتضیٰ کا بیٹا پیدا ہوا علی المرتضیٰ کا پوتا پیدا ہوا نام امام سجاد زین العابدین بن حسین بن علی. یہ محبت کا تعلق تھا کہ عمر کے دور میں شادیاں ہوئی تو ابو بکر کا پوتا عمر کا پوتا علی کا پوتا آپس میں خالہ زاد لگتے ہیں. میں کہہ دوں کہ امام زین العابدین اگر ابو بکر صدیق کی بہو کے گھر جائیں تو ان کی خالہ جی کا گھر ہے, یہ غلط نہیں ہے. آج کہیں زیادہ جاؤ تو کوئی آدم تیری خالہ جی کا گھر ہے تو اتنا ول آیا کھڑو تو خیر تو ہے. ہاں علی کا پوتا عمر کا پوتا ابو بکر کا پوتا ایک دوسرے کے گھروں میں خالہ جی کا گھر ہے. آج تک نسلیں موجود ہیں, نسل فاروقی بھی ہے, نسل صدیقی بھی ہے, نسل حیدری بھی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ امام زین العابدین غازی کربلا ہے. امام زین العابدین کربلا کے میدان کے غازی ہیں. ان کا لقب امام سجاد بھی ہے, ان کا نام علی الاوسط بن الحسین بھی ہے. یہ امام باقر کے ابا ہے. اور کربلا میں یہ ان کی عمر اس وقت 24 سال تھی. ان کا بیٹا محمد باقر اس وقت 4 سال کا تھا جو اپنے دادا امام حسین کے ساتھ میدان کربلا میں موجود تھا. یہاں بھی لوگ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین وادی کربلا میں بچے تھے. بچے بمانا بیبی یوں نہیں تھے, بچے کا معنی وہاں بچ گئے تھے ظالموں کے ہاتھوں سے, ورنہ ایک بیٹے کے ابا تھے. امام باقر کی تاریخ پیدائش اٹھائیں سن 61 ہجری 10 محرم حضرت حسین شہید ہوئے. پورے کے پورے 4 سال بنتی ہے امام باقر کی. امام باقر بیٹے امام زین العابدین 57 ہجری کی ابتدا میں یہ حضرت حسین کا پوتا پیدا ہوا ہے اور حضرت حسین نے اسے گھٹی دی ہے امام باقر. امام باقر کوئی مذاق, امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں. لولا السنتان لہلک النعمان. امام سے فرمایا کہتے تھے کہ میں نے 2 سال اس کی شاگرد اختیار رکھ ہوتی ابو حنیفہ ہلاک ہو چکا ہوتا. ہم اہل بیت کے ماننے والے تو پوری بات کریں. تو میری بات کا مطلب حضرت حسین کی جوانی ہے, عمر کی حکمرانی ہے. حضرت عمر کے دور میں حضرت حسین کی شادی ہوتی ہے. آؤ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آپ کی خدمت میں حضرت حسین اور حضرت عمر کے تعلق پہ حدیث پاک پیش کرنے لگا ہوں. آپ کہیں گے کیسے؟ میں آپ کی خدمت میں پڑھنے لگا ہوں. یہ تاریخ المدینہ ہے. امام ابن شبہ رحمہ اللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے 4 سال بعد ہوئے ہیں 262 میں. وہ اپنی کتاب ابن شبہ میں لکھتے ہیں جلد نمبر 3 صفحہ 799. یہ مملکت العربیہ سعودیہ جدہ سے چھپی ہے. کہتے ہیں حضرت عمر نے فرمایا یا بنی حلفت عشانا حلفت تینا فاتیتہ یوم. حضرت حسین سے کہا ہمارے پاس رات کو اہم میٹنگ ہے, اس میٹنگ میں آپ شریک ہونا. حضرت حسین حضرت عمر کی میٹنگ میں شرکت کے لیے گئے. دربان نے عمر کے بیٹے کو روکا ہوا تھا کہ تو نہ جا اندر. وہ خالد بن معاویہ فی شورا مشورہ حضرت معاویہ سے چل رہا ہے خلافت کے بارے میں. عمر کے بیٹے کو دربان نے روک دیا, حضرت حسین کو نہ روکا. انہوں نے صرف دیکھا فرجا پیچھے چل پڑے. یہ نہیں گئے. انہوں نے سوچا جب بیٹا نہیں گیا تو میں کیسے جاؤں گا. صبح حضرت عمر انتظار کرتے رہے. اس وقت تو واٹس ایپ کا زمانہ تو نہیں تھا کہ امام حسین سے پوچھا جاتا کہ آپ لیٹ ہو گئے ہیں. لیکن جب میٹنگ پوری ہوئی اگلی صبح حضرت حسین سے ملاقات ہوئی تو حضرت عمر نے فرمایا یا بنیا کہ میرے پیارے بیٹے لم اراک اتیتنا, رات تو میں نے آپ کو مشورے میں نہیں دیکھا. خیر تو تھی. حضرت حسین نے فرمایا كنت قد جئت انت خالد بن معاویہ فرأيت بن عمر يرجع فرجعت. میں تو آیا تھا, آپ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مشورہ کر رہے تھے. دربار نے آپ کے بیٹے کو پیچھے بھیجا تو میں بھی واپس ہوا. میں نے کہا بیٹا نہیں جا سکتا تو میں کیسے جاؤں. جدوئی کے غیوروں عمر کا جواب سننا. اعلیٰ انت احق بالکذب من ابن عمر ان
وَإِنَّمَا أَصْبِتُ رُؤُوسِنَا مَا عَدَ اللَّهُ وَأَنْتُمْ بَزَا وَبَزَا يَدِنْ حسین. کہا حسین وہ عمر کا بیٹا ہے، اسے اجازت چاہیے، تو حضور کا بیٹا ہے تمہیں نہیں چاہیے. محبت تو کس بنیاد پہ نہیں، تعلق کس بنیاد پہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ان کے ساتھ تعلق کا معاملہ. میرے دوستو یہاں کئی واقعات میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں، لیکن اس سے آگے چل کے میں دور عثمانی پہ آنے لگا ہوں. حضرت حسین کی عمر 32 سال کو چھو رہی تھی، دور عثمانی شروع ہوا. عثمان کون ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خالو ہیں. یہ دیہ کارے نہیں، دو جبل خالو ہے. حضرت حسین کی خالہ رقیہ، حضرت حسین کی خالہ ام کلثوم، عثمان غنی کی یہ کے بعد دیگر بیویاں ہیں. تو حضرت حسین کے لیے عثمان کا گھر خالہ جی کا گھر ہے. تو حضرت عثمان کے دور میں حضرت حسین نے جو جہادی سفر کیے ہیں، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان کے دور میں کس کس علاقے کو فتح کیا ہے. یہ بر اعظم افریقہ حضرت حسین نے جہاد کیا ہے، دور عثمانی ہے. غزوہ طرابلس لڑا ہے، دور عثمانی ہے. غزوہ براکہ لڑا ہے، دور عثمانی ہے. غزوہ لیبیا لڑا ہے، دور عثمانی ہے. غزوہ رقہ لڑا ہے، دور عثمانی ہے. پھر حضرت حسین کے اپنے دوستوں کے ساتھ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن جعفر، حسین بن علی، حسن بن علی، عبداللہ بن زبیر، یہ 26 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ساتھیوں کے ساتھ غزوہ خراسان پہ گئے ہیں. غزوہ خراسان آئے تھے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ خراسان کسے کہتے ہیں. خراسان کا مطلب کیا ہے؟ خراسان میں آج کل کئی ممالک کے وہاں پر شمار موجود ہے. خراسان کا مطلب کیا ہے؟ خراسان اس علاقے کو کہتے ہیں جسے ایران کہتے ہیں، قبرستان کہتے ہیں، جرجان کہتے ہیں، اصفہان کہتے ہیں، افغانستان کہتے ہیں، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، قازقستان، اور اسی طرح ان تمام قریبی ایریاز کو حضرت رسول اللہ کے دور میں خراسان کہتے تھے. یہ 3 بر اعظموں کا سفر حضرت حسین نے عثمان کے دور میں کیا ہے. اور 25 حج ہے. حج کا باب اٹھائیں آپ دنگ رہ جائیں. حضرت حسین نے زندگی میں 25 حج کیے اور 25 کے 25 پیدل. پیدل کا کیا مطلب؟ حج شروع ہوتے کعبۃ اللہ سے، مدینہ سے سواری سے آتے کعبۃ اللہ پہ اتر جاتے، کعبۃ اللہ شریف سے لے کر عرفات، عرفات سے کعبۃ اللہ. یہ حج ہے. یہ حج کا سفر پیدل ہو گیا. آج کے دور میں اللہ آپ کو لے جائے، آپ گوگل میپ پہ دیکھیے، کعبہ سے عرفہ، عرفہ سے کعبہ 81 کلومیٹر بنتا ہے آنے جانا. 81 کلومیٹر پلس بنتا ہے. آج کے دور میں تو موٹر ویز ہے، آج کے دور میں تو ٹنل ہے، آج کے دور میں تو سرنگ ہے، آج کے دور میں تو پہاڑ کو کاٹا گیا ہے. شہزادہ علی، شہزادہ بطول، نواسہ رسول، جگر گوشت فاطمہ کے دور میں تو یہ راستے بڑے خاردار راستے تھے. آج 81 ہے، اس وقت تو شاید 100 سے بھی زیادہ ہوتا. لیکن حضرت حسین پیدل گئے. کیوں؟ حدیث ہے مستدرک کے حاکم میں ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سواری پہ حج کرو. یہ مجھے دیکھ رہا میں سمجھانے لگا. توجہ. چلتے ہوئے جب بندہ چلتا ہے نا، یوں مجھے دیکھ، ایک قدم اٹھا کے رکھتا ہے. یہ ایک قدم ہے، یہ دوسرا قدم ہے. حدیث پاک ہے مستدرک حاکم کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک قدم سواری رکھے گی تو تمہارے لیے نیکی 70 لاکھ لکھی جائے گی، اور ایک قدم پیدل رکھو گے تو 7 کروڑ لکھی جائے گی. الف سبع حسنات حرم. 1 لاکھ نیکی حرم ہے تو حرم کی نیکی 1 لاکھ کے برابر. یہ 7 کروڑ بنتا ہے. تو 7 کروڑ نیکی ایک قدم پہ. حضرت حسین کے کتنے حج ہیں؟ 25. تو آپ اندازہ لگائیں کتنی نیکیوں کا سامان لے گئے، کتنی نیکیوں کا سامان لے گئے. میری بات کا مطلب حضرت حسین کا حضرت عثمان سے تعلق اتنا رہا ہے. آؤ حضرت عثمان کے بارے میں میں ایک جملہ مزید کہنے لگا ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے تو حضرت حسن اور حسین دونوں بھائیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حفاظت میں اتنی جنگ کی تھی، جرح شدیدہ اتنا بچاؤ کیا تھا کہ زخمی ہو گئے تھے، زخمی حالت میں وہاں سے اٹھایا. دونوں بھائیوں
تو یہاں میں ایک جملہ کہہ سکتا ہوں کہ پیاس عثمانی کو حضرت حسین نے پڑھا تھا، کربلا میں یہ سبق سنایا تھا. ادھر پیاس کا سبق، یہ ایجوکیشن ہے، وہ پریزنٹیشن. یہ پڑھا ہے پیاس کیسے برداشت کی جاتی ہے قرآن پڑھ کے، اور ادھر حضرت حسین نے پیاس برداشت کر کے دکھائی. یہ سبق بھی ان کو اپنے خالد جی حضرت عثمان کے گھر سے ملا ہے. اگلا دور حضرت علی کا ہے. حضرت علی کا 4.5 سال دور ہے. یہ دونوں بازو رہے ہیں حضرت حسن اور حسین حضرت علی المرتضیٰ کے. لیکن جس جگہ حضرت علی المرتضیٰ نے صلح کی تو ان بھائیوں نے بھی صلح کی. میں امام ابن کثیر کی 8ویں جلد کا حوالہ بڑے ثبوت کے ساتھ دینے لگا ہوں. حضرت علی المرتضیٰ کی جنگیں بتانے والوں آؤ یہ حوالہ بھی سنو. کہتے ہیں جب حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی شہادت سے 1 سال پہلے حضرت معاویہ سے صلح کی اور 4 شرطوں پہ صلح کی. پہلی شرط یہ تھی فوجیں اپنی اپنی چھاونیوں میں جائیں گی. دوسری شرط یہ تھی کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے. تیسری شرط تھی رمضان گزر جائے اس کے بعد فیصلہ کریں گے. اسی رمضان میں حضرت علی شہید ہو گئے. بیٹے یہ دیکھ چکے تھے کہ ابا جی صلح کر کے گئے ہیں، اگرچہ 1 سال کی عبوری صلح ہے. بیٹے جانتے تھے 6 ماہ ابھی خلافت کو لیے ہوئے امام حسن کو نہیں ہوئے. حضرت معاویہ سے اس 1 سال کی عبوری صلح کو پکی صلح میں بدل دیا دونوں بھائیوں کے ساتھ. 10 سال اس کے بعد امام حسن زندہ رہے اور حضرت معاویہ کی حکومت 19 سال 6 ماہ. اگلا عرصہ حضرت حسین زندہ رہے. ایک لفظ بھی حضرت معاویہ کے خلاف نہیں بولا. ایک ظالم مجھے کہنے لگا حضرت حسن کو حضرت معاویہ نے زہر دلائی تھی. میں کہ جی تے کو پتہ لگ گیا، سونے حسین کو نہیں پتہ. اور آپ ایک گنڈے کی نسل جھوٹ بولتے ہو، تمہیں پتہ چل گیا. حضرت حسین کو نہیں پتہ چلا، انہوں نے تو بیعت منسوخ نہیں کی. تو محبت تعلق رکھا، عقیدت رکھی، یگانگت اور الفت رکھی ہے. میری بات کا مطلب تھا حضرت حسین کی جوانی بھی سنانی چاہیے. سنانی چاہیے نہیں سنانی چاہیے؟ بولیے. یہ جوانی بھی سنائے تاکہ پتہ چلے کہ معاملہ محبت کا تھا. تبھی تو کہتے ہیں حضرت حسن تیرے چہرے پہ نوری جمال ہے، تو نے کی ہے معاویہ سے صلح، یہ تیری کمال ہے. ہم اہل سنت والجماعت کرتے ہیں تیری تائید، تو نبی کا نواسہ علی کا لال ہے. جس دن سے تو نے صلح کی پھر جنگ نہیں ہوئی، تیری صلح بحال ہے. تو علی کا لال ہے، تو علی کا لال. أقول قولي هذا وأستغفر الله وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.